معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ حصہ ششم، باب نمبر 15۔ پیاری چھیمی، کل میجر تصدیق کا دماغ خراب ہو گیا۔ سچ مچ کا خراب نہیں ہوا، وقتی طور پر غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میجر صدیق وہ آدمی ہے جس نے ٹماٹر کا پودا لگایا تھا۔ دراصل اس نے 3-4 بیج بوئے تھے، مگر وہ انہیں پانی اتنا زیادہ دیتا تھا کہ بیج پھوٹنے کے بعد خشک ہوتے چلے گئے تھے۔ صرف ایک پودا جڑ پکڑ گیا۔ میجر صدیق کی حالت دیکھنے والی تھی۔ پھولا نہ سماتا تھا، پانی پہ پانی دیے جاتا تھا۔ یہ سپلائی کور کا رینکر ایک جنرل کی طرح میدان میں پھرتا تھا۔ میجر صاحب، لوگ اسے کہتے، پانی دے دے کر آپ نے باقی کے بیج مار دیے ہیں، اب اس کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تم مجھے سکھا رہے ہو؟ میجر صدیق جواب دیتا، میں بچپن سے ٹماٹر اگا رہا ہوں۔ میرے گھر میں ٹماٹر کے 12 پودے ہیں۔ کچھ مٹی، پانی اور ہوا کا بھی اثر ہوتا ہے جناب۔ جاؤ جاؤ، میجر صدیق کہتا، تم سب میرے دشمن ہو، تم نہیں چاہتے کہ میں ٹماٹر کھاؤں۔ پتہ چلا کہ ٹماٹر میجر صدیق کی مرغوب سبزی ہے اور 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے کہ اس نے ٹماٹر نہیں چکھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ پانی میں ڈوبنے کے باوجود پودا بڑھتا گیا۔ اب میجر صدیق دن کا بیشتر حصہ اس کے گرد منڈلاتے ہوئے گزارتا تھا۔ پودا آہستہ آہستہ پورے قد کو پہنچ گیا۔ وقت بھی پورا ہو گیا، مگر پھل کا نشان نہ نکلا۔ لوگوں نے دبے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیج بانجھ ہے۔ میجر صدیق کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ دن بھر ایک ایک شاخ، ایک ایک کونپل کا ملاحظہ کرتا رہتا اور نماز کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگتا۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے اسے خدا تعالیٰ سے ٹماٹر کی بھیک مانگتے ہوئے سنا ہے۔ آخر میجر صدیق کی دعائیں بارآور ثابت ہوئیں۔ ایک روز پودے پر ٹماٹر کی ایک ننھی سی سبز گولی نمودار ہوئی۔ اب کیا تھا، میجر صدیق کی کرسی پودے کے ساتھ بچھ گئی۔ سارے کے سارے افسر ایک ایک دو دو کر کے اس پھل کو دیکھنے اور میجر صدیق کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میجر صدیق کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کرسی لیتا اور جا کر پودے کے پہلو میں بیٹھ جاتا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ تسبیح پر وظیفہ کرتا رہتا۔ وہاں سے وہ صرف نماز کے وقت اور کھانے کے لیے اٹھتا اور پھر واپس پہنچ جاتا۔ دن گزرتے گئے اور کوئی مزید ٹماٹر نہ نکلا، مگر وہ ایک جو پیدا ہوا تھا بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس کا حجم ایک عام ٹماٹر سے بھی بڑا ہو گیا اور رنگ سب سے بتدریج سرخ ہوتا ہوا، آخر بیر بہوٹی کا سا ہو گیا۔ جیسے جیسے ٹماٹر کا رنگ بدلتا گیا، میجر صدیق کے چہرے پہ بھی سرخی کی لہر دوڑتی گئی۔ میجر صاحب، اس کے ساتھی کہتے، اب یہ پک گیا ہے، اسے اتار لو، لٹکا لٹکا گل سڑ جائے گا۔ میں ٹماٹر کی خصلت جانتا ہوں، میجر صدیق جواب دیتا، اور ٹماٹر میری خصلت جانتا ہے، دس از مائی بیبی۔ جب یہ پوری طرح پک جائے گا اور اس کی کھٹائی مٹھاس میں بدل جائے گی تو اس کی خوشبو سے مجھے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اس سارے عرصے میں میجر صدیق نے ایک پیدائشی سپاہی کی مانند اس ٹماٹر کی حفاظت کی، جیسے کہ اس کی تمام تر نام و نوس کا انحصار اس ٹماٹر پہ ہو۔ گو کھانے کی حد تک ہمارا اس ٹماٹر میں کوئی حصہ نہ تھا۔ میجر صدیق کی والہانہ سروس ہم سب کے لیے باعث عزت و افتخار بن گئی۔ پھر کل کا دن آ پہنچا۔ صبح ہوئی تو ٹماٹر پودے سے غائب تھا۔ ہماری آنکھ ہی میجر صدیق کی چیخو پکار سے کھلی۔ ہم بستر سے اٹھ کر باہر گئے تو دیکھا کہ میجر صدیق کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کا رنگ کاغذ کی مانند سفید تھا، جیسے سارا خون دل کی جانب یورش کر گیا ہو، اور اس کی شورش سے صدیق کے منہ سے بات نہ نکل رہی تھی، جیسے حلق میں آ کر اٹک گئی ہو۔ وہ تتلائے جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی جھاگ کے ننھے ننھے ذرے اس کی داڑھی میں اٹکتے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ہوا میں ناچ رہے تھے، اور بازوؤں کی حرکت میں کسی سمت کا تعین نہ تھا۔ میں جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا، میں ڈھونڈ لوں گا، پتہ چلاؤں گا، دیکھتے دیکھتے رہو، یاد رکھو میں وارن کر رہا ہوں،
جس نے کھایا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میجر صدیق نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکڑا کر ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑ دیے، گویا کسی کا گلا دبا رہا ہو۔ اس کے نمازی وظیفہ گو ساتھی اس کے گرد کھڑے تھے، مگر میجر صدیق کی کیفیت دیکھ کر کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی کہ تسلی کا ایک لفظ کہے۔ سب لوگ جیسے جیسے اس کے شور سے جاگ رہے تھے، باہر نکلتے آ رہے تھے۔ سب کبھی میجر صدیق کو اور کبھی ٹماٹر کے پودے کو دیکھ رہے تھے۔ سچی بات ہے کہ وہ ٹماٹر کا پودا، جس کا قد کاٹ ایک چھوٹے سے درخت کے برابر تھا اور جس پہ سینکڑوں سبز پتے تھے کہ ٹہنیاں نظر نہ آتی تھیں، اس ایک ٹماٹر بغیر ننگا لگ رہا تھا۔ غیظ و غضب کے مارے میجر صدیق کی پھٹی ہوئی آواز پودے کی اریانی کو مزید عیاں کر رہی تھی۔ ٹماٹر کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا، وہ چلا رہا تھا، فضلے کے ساتھ نکل آتا ہے۔ میں ایک ایک کا فضلہ چیک کروں گا، ڈھونڈ کر دم لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ سکھ گارڈ جو کچھ دیر تک ہمدردی سے کھڑے دیکھتے رہے تھے، آخر تنگ آ گئے۔ انہوں نے میجر صدیق کے علاوہ سب کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لوگ ایک ایک کر کے ہٹنا شروع ہوئے۔ ہم اندر لوٹ رہے تھے کہ میجر کو کہتے ہوئے سنا، جو اسے کھائے گا اسے یہ زہر بن کر لگے گا، سنکھیا بن کر۔ سنکھیا سنا ہے کہ کل رات کو عشاء کی نماز کے بعد میجر صدیق اتنی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا رہا کہ اس کے ساتھیوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھایا کہ بیرک میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسے سجدے میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ آج صبح میجر صدیق اکیلا میدان میں چل پھر رہا تھا۔ ہم سب کو میجر صدیق کی کرسی کے بغیر میدان خالی سا لگا۔ دوسری کیاریوں میں چند سبزیاں اور کچھ پھول لگے تھے، مگر اس ایک ٹماٹر کے جانے سے معلوم ہوتا تھا کہ سارا میدان ہی اجڑ گیا ہے۔ کسی نے اس سر سبز کونے کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ سرفراز نے قلم کا سرا سیدھا کیا اور اس چھپے ہوئے کارڈ کی خالی جگہ پر اپنے 25 لفظ لکھنے شروع کیے۔ ڈیئرسٹ چیمو، مجھے اس سارے مہینے تمہارا خط نہیں ملا۔ میں ٹھیک ہوں، صحت اچھی ہے، نگہداشت درست ہو رہی ہے۔ لالے کو سلام، سری۔ پہلے پہل سرفراز 2-4 لفظ زیادہ لکھ دیا کرتا تھا، مگر جب سے اسے پتہ چلا کہ ایک لفظ بھی زیادہ ہو تو کیمپ کی ڈاک والے اس پہ کالی سیاہی پھیر دیتے ہیں، وہ گن کر الفاظ لکھنے لگا۔ مائی ڈیئر نسیمہ، کل رات ہم نے دعوت کھائی، پورا 3 کورس ڈنر اور اس کے بعد کافی۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ میجر شاہ زمان پرسوں پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بستر پہ پڑ گیا۔ موشن اور الٹیاں نہ رکیں تو ہم نے شور مچایا، آخر ان لوگوں نے اسے ہسپتال بھیج دیا۔ ہسپتال کیمپ کے اندر ہی ہے۔ ہسپتال کا دستور ہے کہ ہر مریض جو داخل کر لیا جاتا ہے اسے روزانہ 1 انڈا کھانے کو ملتا ہے۔ اب شاہ زمان ایک بار باتوں میں ہمیں بتا چکا تھا کہ اسے انڈے سے سخت نفرت ہے، اور 8 سال کی عمر کے بعد اس نے آج تک انڈے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب وہ ہسپتال لے جایا جا رہا تھا تو کیپٹن عزیز نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے شاہ زمان کے کان میں ہدایت کر دی کہ ایک تو وہ انڈا لینے سے انکار نہ کرے اور دوسرا یہ کہ ابلا ہوا انڈا طلب کرے۔ پرسوں تو اسے ڈرپ وغیرہ لگی رہی۔ کل صبح اس کا پیٹ ٹھہر گیا تو ہسپتال کی خوراک جاری کر دی گئی۔ ہم نے لیفٹیننٹ فضل کو، جو ایسے کاموں میں ہوشیار ہے، وزٹ کے لیے تیار کیا۔ یوں تو بیمار پرسی کے لیے 1 آدھ آدمی کو وزٹ کی اجازت ہے، مگر آج کل کسی وجہ سے عموماً انکار کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ فضل نے ایک بہانہ یوں گھڑا کہ شاہ زمان اس کے پیروں کی اولاد سے ہے اور اس کے پیر اسے رات کو خواب میں دکھائی دیے ہیں، جنہوں نے حکم دیا ہے کہ فوراً فضل کو جا کر اس کی خبر لینی ہے۔ فضل نے میجر چٹوپا دہائی سے کہا کہ اگر اس نے اپنے پیروں کی حکم عدولی کی تو اس پر آفت نازل ہو جائے گی۔ تمہارے اوپر تو آفت آ گئی، میجر چٹوپا دہائی نے انگریزی میں کہا۔ اس سے بڑی آفت کہاں سے آئے گی؟ ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، کوئی ایکسٹرا آفت نہیں آنے دیں گے۔ نہیں سر، میرے اوپر تو آپ کا پہرا ہے، مگر میرے پیچھے گھر والوں پر آفت آ جائے گی، وہ بے قصور مارے جائیں گے۔ غرض یہ کہ لیفٹیننٹ فضل نے ایسی دلیلیں پیش کیں کہ کچھ لے دے کے بعد اسے 5 منٹ کی وزٹ کی اجازت مل گئی۔ شاہ زمان تک پہنچتے 3 جگہ پر فضل کی تلاشی ہوئی۔ پہلی اپنی احاطے سے نکلتے وقت، دوسری اگلے احاطے میں داخل ہونے کے وقت، اور آخری
ہسپتال کے دروازے پر۔ اسے علم تھا کہ واپسی پر بھی اسی طرح 3 تلاشیاں ہوں گی۔ چنانچہ جب شاہ زمان نے آنکھ بچا کر انڈا فضل کے حوالے کر دیا تو اس نے انڈے کو پہلے جراب میں اڑسا، پھر بغل میں پکڑا، مگر کسی جگہ محفوظ نہ پا کر آخر اس نے پتلون کی پیٹی کھولی اور فوطے سیدھے کرنے کے بہانے ہاتھ اندر داخل کر کے انڈا رانوں کے بیچ دبا لیا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا وہ واپس لوٹا تو 2 تلاشیوں سے بچ کر نکل آیا۔ تیسری جگہ پر سکھ گارڈ نے خوب اچھی طرح سے ہاتھ پھیر کر اسے ٹٹولا تو انڈا پکڑا گیا۔ پھر فضل اور گارڈ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ فضل کی زبانی کچھ یوں تھا: واہے گرو سردار جی، تسی کیڑے ضلع دے ہو؟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਆਂਡਾ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਆਂਡਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਏ, ਪਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਆਂਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। قصہ مختصر۔ سکھ کا دل پسیج گیا اور اس نے انڈا فضل کو دے دیا۔ دن بھر ہم نے انڈے کو ایسے سنبھال کے رکھا جیسے کوہ نور ہیرا ہو۔ انڈے کی اسکیم ہم چاروں کے درمیان تھی۔ ویسے بھی ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ 4 سے زیادہ آدمیوں میں بٹ کر انڈے کی صورت شکل بگڑ جائے گی۔ چنانچہ ہم اپنی روٹی اور دال کھا کر فارغ ہوئے اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ ونگ کمانڈر امتیاز عشاء کی نماز پڑھنے نہ چلا گیا۔ اب ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ تھے۔ اس کے جاتے ہی ہم نے سب سے پہلے ڈھیلی تار پر لٹکا ہوا بلب کھینچ کر نیچے کیا اور اسے تولیے سے ڈھانپ دیا تاکہ روشنی کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد ہم نے میز پر ایک سفید کاغذ پھیلایا، اس پر ایک طرف نمک کی چھوٹی سی ڈھیری لگائی، ایک گلاس پانی کا سب نے سامنے رکھا، پھر انڈا چھیل کر چھری سے جو ہم نے باورچی سے ادھار لی تھی نہایت احتیاط سے اور صفائی کے ساتھ انڈے کے 4 برابر ٹکڑے کر لیے۔ اب ہم کھانا کھانے کے لیے تیار تھے، مگر پہلے ہم نے ان لوگوں کی خاطر جنہیں یہ کھانا میسر نہیں تھا، اور وہ لوگ جو زخمی اور بیمار تھے، اور وہ جو ہمارے ساتھی تھے اور میدان کارزار میں کام آئے تھے، اور آخر میں میجر شاہ زمان کی خاطر سر جھکا کر احتراماً 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا اپنا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ساتھ کہا: پاکستان زندہ باد، اور ایک ایک گھونٹ پی کر گلاس نیچے رکھ دیے۔ اب پہلا کورس شروع ہوا۔ ایک ایک چٹکی نمک اٹھا کر منہ میں ڈالا اور اسے گلے سے اتارنے تک چوستے رہے، پھر دوسری چٹکی۔ اس کے بعد مین کورس کی باری آئی۔ چھری سے اپنے اپنے حصے کے انڈے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹا اور ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ منہ پہلے ہی نمکین تھا۔ ابلے ہوئے انڈے کی خوشبو دہن سے حلق تک کی نسوں تک میں سرایت کر گئی اور ایک انوکھا لطف آیا۔ اس 1/4 انڈے کو ختم کرنے میں ہم نے 10 منٹ صرف کیے۔ اس کے بعد آخری کورس کے طور پر اپنا اپنا پانی کا گلاس اٹھا کر گرم گرم کافی سمجھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پیا۔ ونگ کمانڈ امتیاز کے آنے سے پہلے ہم نے میز صاف کی، بلب سے تولیہ اتارا اور اسے کھینچ کر چھت تک اونچا کر دیا۔ پھر ہم اپنی اپنی 4 پائیوں پہ لیٹ گئے۔ اس وقت ہم ایسا سیر محسوس کر رہے تھے جیسا کبھی کسی بینکوٹ کے بعد بھی نہیں کیا تھا۔ آج کل مجھے کیپٹن سلطان کے بارے میں فکر لگی ہے، مگر اگلے خط میں لکھوں گا۔ اگر سب کچھ آج ہی لکھ دیا تو پھر اگلے خط میں لکھنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ سرفراز نے قلم سیدھا کر کے اصل خط لکھنا شروع کیا۔ ڈیئر نسیمہ، میں بالکل تندرست ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ امید ہے کہ وہاں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم جلد ملیں گے۔ سرفراز۔ ڈیئرسٹ، تمہیں یاد ہوگا کہ پچھلے خط میں نے کیپٹن سلطان کے بارے میں لکھا تھا۔ میری اپنی رجمنٹ سکھ پنجاب کا ہے، اس کا ذہن کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، بس ذرا غیر متوازن ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جن واقعات کی بنا پر ہم اس حالت کو پہنچے ہیں ان سے ہم سب غیر مطمئن ہیں، بلکہ ہمارے دل میں گہرا رنج ہے، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں شاید اس کا بیان بھی ہو جائے گا، مگر بیلنس اور ڈسپلن ضروری چیزیں ہیں۔
خاص طور پر ہمارے موجودہ حالات میں تو ان کے بغیر آدمی کے اندر انارکی پھیل سکتی ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کا احساس ہے، مگر سلطان کو ایک جنون ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جب کسی شے کے خلاف رنج اتنا بڑھ جائے کہ دماغ پر ہی چھا جائے تو پھر ایک ایسے چکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو نہ گھٹتا ہے اور نہ ایک مقام پر رک کر کھڑا رہتا ہے، بلکہ اپنی ہی پیدا کردہ قوت کے سہارے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک طرح سے یہ آدمی کا جذباتی سہارا بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس عرصے میں سلطان کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ پہلے چند ماہ تک وہ بالکل نارمل تھا۔ جب ہماری فرار کی اسکیم ناکام ہوئی تو جمیل اسے سہار نہ سکا۔ اس ناکامی کی تفصیل اگلے خط میں لکھوں گا۔ وہ اپنے علاوہ سب کو الزام دینے لگا۔ پہلے وہ ہم میں سے ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو ناکامی کا قصوروار ٹھہراتا تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ اسٹریٹجی غلط تھی، کبھی یہ کہ ضرورت سے زیادہ آدمیوں کو شریک کر لیا گیا۔ آخر ایک بار کیپٹن عامر نے معنی خیز انداز میں اس سے کہا، بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہمیں یہ بات آپس میں رکھنی چاہیے تھی۔ ایک دو باہر کے آدمیوں کو شامل کر کے ہم نے غلطی کی تو وہ سمجھ گیا، پھر وہ اس بات کو چھوڑ کر ساری جنگ کی اسٹریٹجی تک پہنچ گیا۔ ہر وقت اس کی زبان پہ تنقید کا حرف ہوتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ ٹیکنیکل قسم کی تنقید کرتا تھا کہ آرمر سپورٹ نہیں تھی، ایئر کور نہیں تھا، وغیرہ، جو ہم سب آپس میں جنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے، یہاں کی زندگی بسر کرتے ہوئے۔ اب ہمارے اندر سے فتح و شکست کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اب جنگ ہمارے لیے فتح و شکست کا میڈیم نہیں رہی، بلکہ ایک تھیوریٹیکل ایکسرسائز بن کر رہ گئی ہے۔ اول تو اب ہم اس کا ذکر ہی کم کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو کبھی کبھی وقت گزاری کی راہیں تلاش کرتے ہوئے یا ریڈ کراس کے لیے چھوٹی چھوٹی شکایتیں درج کرتے ہوئے، جو ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیمپ کے ڈاک خانے سے آگے نہیں جائیں گی، یا اگلے وقت کے کھانے کا انتظار کرتے ہوئے لا تعلق سے انداز میں، جیسے ہمارا اس کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہ ہو بلکہ محض ایک کتابی مشق کی صورت ہو، اس پہ اپنا اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں۔ صرف ایک کیپٹن سلطان ایسا شخص ہے جو اس موضوع کو ذہن سے محو نہیں ہونے دیتا۔ آہستہ آہستہ تنقید کی منزل سے گزر کر وہ نکتہ چینی پر آ گیا ہے۔ پہلے ہفتے اس کی اور عامر کی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ ہم نے کوئی جنگ جیتی بھی ہے؟ سلطان نے کہا۔ 65 میں، عامر بولا۔ ربش، سلطان نے کہا۔ اگر چائنا اپنی بکریاں واپس لینے کی دھمکی نہ دیتا تو 48 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا ڈیفنس کولیپس ہو جاتا۔ ہمارے پاس ٹروپ ریپلیسمنٹ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ نمبرز گیم تھی جناب۔ تو تمہارے خیال میں نشان حیدر ویسے ہی دے دیے گئے تھے؟ درست دیے گئے تھے۔ اس جنگ میں ہمارے افسروں اور جوانوں نے شجاعت کی داستانیں رقم کی تھی۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اس دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی دلاوری کے قصے، نہ لیڈرشپ کے افسانے۔ لیٹ ڈاؤن آفٹر لیٹ ڈاؤن، اس کی تاریخ کو کبھی نہ لکھا جائے گا۔ اگر لکھی گئی تو بدل دی جائے گی، حذف کر دی جائے گی، اپنے مطلب کی لکھی جائے گی، اور پوری قوم کو خود فریبی کے جال میں پھنسا دیا جائے گا۔ بلڈی لیٹ ڈاؤن۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عامر غصے سے بولا۔ لوک عامر، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ہمیں کیا دیا گیا ہے۔ آرٹری کی کم از کم 20 رجمنٹیں ہونی چاہیے، اور تھی کتنی؟ صرف 6 بڑی سے بڑی فیلڈ ہاؤٹرز گنیں تھیں۔ کوئی میڈیم اور ہیوی آرٹری نہیں تھی۔ آرٹری اور آرمر کا کوئی ڈویژنل کمپلیمنٹ نہیں تھا۔ ایک آرمڈ رجمنٹ تھی، وہ بھی 1942 کے زمانے کے۔ 40 عدد چیفی ٹینک تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے پہلے ہی مشرقی پاکستان سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ کبھی لاجسٹکس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ عامر نے صبر سے کہا۔ 9 مہینے لاجسٹکس کے لیے کم تھے۔ پھر اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ کی کیا حالت تھی؟ ہم نے فکس پوزیشن ڈیفینس کر کے اینیمی کو ادھر ادھر سے گزر کر ڈھاکہ پہنچنے کا موقع دے دیا۔ سلطان، تم اس لیول کی بات کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں۔ تمہاری ساری تھیوریاں مفروضوں پر بنی ہیں۔ ہو سکتا ہے مفروضے ہوں، مگر ان کا جواب مانگنا کیا میرا حق نہیں؟ مصیبت تو یہی ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں،
اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ یہ مجھ سے لکھوا لو۔ یو آر ٹاکنگ نان سینس۔ نان سینس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں۔ تم وقت سے پہلے بول رہے ہو۔ وقت آنے پر بولنا، سب پتہ چل جائے گا۔ بہادری صرف فیلڈ آف بیٹل میں ہی نہیں ہوتی، بہادری یہ بھی ہوتی ہے کہ یو کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ لیفٹیننٹ فضل نے بحث کا یہ رنگ دیکھا تو بیچ میں کود پڑا۔ آج بکرے آئے ہیں، اس نے اعلان کیا۔ کسی نے دیکھے ہیں؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہیں، میں نے دیکھے ہیں، فضل نے فخریہ کہا۔ کیسے ہیں؟ ادھر راجستھان کے صحراؤں میں ایک علاقہ ہے جہاں صرف بکرے پائے جاتے ہیں، آدمی نہیں پائے جاتے۔ فضل بی سیریس، یہ بالکل سچ ہے۔ وہاں خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا ہے، فضل نے کہا۔ بکرے مر گئے؟ نہیں، بھاگ بھاگ کر ادھر آ رہے ہیں۔ پھر کئی آوازوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ انہیں پکڑ پکڑ کے یہ لوگ ہمارے کیمپوں میں سپلائی کر رہے ہیں۔ وہ بکرے تو بڑے کمزور ہوں گے، لیفٹیننٹ عالم نے، جو رتک سے تعلق رکھتا تھا، کہا۔ پہلے ہمیں کون سے پلے ہوئے بکرے ملتے تھے؟ کوئی سوگوار انداز میں بولا۔ مگر یہ بکرے، فضل لیفٹیننٹ عالم کو دیکھ کر بولا۔ جب گارڈز نے باڑ کے اوپر سے اندر پھینکے تو جہاں گرے تھے وہیں کے وہیں پڑے رہے۔ دارے باورچی نے کہا کہ یہ ایسی رف ہینڈلنگ برداشت نہیں کر سکتے، 2 منٹ میں مر جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے ایسے دریافت کیا جیسے کوئی کہانی بیان کی جا رہی ہو۔ اس نے اسی وقت ذبح کر دیے۔ خون نکلا؟ کچھ نکلا، خون بہنا چاہیے۔ میجر صدیق، جو اب ہر بات میں نیگیٹو ہو گیا ہے، بولا۔ خون کی دھار بہتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے، یہ دینی مسئلہ ہے۔ نکلا ہی ہوگا، ایک آواز جواب میں اٹھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہاں بکروں کے سہارے زندہ نہیں ہیں، میجر صدیق جوش سے بولا۔ یہاں پر دین ہمارا سہارا ہے۔ ہاں ہاں، نکلا تھا۔ نکلا کیوں نہیں تھا؟ فضل نے جلدی سے جواب دیا۔ خون کی دھار بہتی ہوئی میں نے خود دیکھی تھی۔ بالکل مناسب طور پر جانور حلال کیے گئے ہیں۔ کوئی گوشت ووشت بھی تھا؟ شاہ زمان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ فضل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چچڑے تو ہوں گے، کسی نے کہا۔ ہوں گے، دکھائی نہیں دیے تھے۔ کوئی بات نہیں، ہڈیوں اور چچڑوں کی مکس سے فلیور تو نکل ہی آتا ہے۔ مک کا پتہ نہیں، ہڈیاں تو تھیں۔ ہڈیوں میں مکس ضرور ہوتی ہے۔ اوئے فضل، کیپٹن عامر گویا جاگ اٹھا۔ تو نے کہا تھا کہ وہاں بکرے ہی بکرے ہیں، آدمی کوئی نہیں۔ اس سے تیرا کیا مطلب تھا؟ لکھا تو یہی تھا، فضل نے جواب دیا۔ کہاں لکھا تھا؟ اخبار میں۔ کون سی اخبار میں؟ کوئی اخبار تھا۔ اب ہر ایک اس گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ میں نے تو نہیں پڑھا، نظر سے مس ہو گیا ہوگا۔ کوئی ایک ایک خبر تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ اخبار میں ہر قسم کی خبریں ہوتی ہیں، ایسی ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، بعض اخباروں میں ایسی خبروں کا کالم ہوتا ہے، اس کا عنوان ہوتا ہے عجوبہ روزگار، یا عجیب و غریب، یا صرف حیرت انگیز۔ میں وہ کالم ضرور پڑھتا ہوں، نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا رنگ رنگیلی مولا، دنیا رنگ رنگیلی۔ کسی نے آہستہ آہستہ تالی بجاتے ہوئے گانا شروع کر دیا۔ ایسی خبریں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، زیادہ تر سچی ہوتی ہیں۔ جہاں پروپوگنڈا ہو وہاں فرق ہوتا ہے۔ عجوبہ روزگار کے کالم میں نامہ نگار کو جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزی اخباروں میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات چیت کوئی آدھ گھنٹے تک جاری رہی، پھر اپنی موت آپ مر گئی۔ تمہیں یہ گفتگو لا یعنی اور مذاقہ خیز معلوم ہوگی، مگر ہمارے لیے یہ انتہائی دلچسپی کا باعث تھی، کیونکہ ہمیں اس روز گوشت ملنے والا تھا۔ ہم اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ خوش بختی کا اس سے بہتر سبب اور کوئی نہ تھا، صرف کیپٹن سلطان نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا۔ اس نے جب بات کا رخ بدلتے دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ سارا وقت وہ تھوڑی مٹھی پہ لگائے دروازے سے باہر دیکھتا رہا۔ جب میں رات کے اندھیرے میں سو نہیں سکتا تو کبھی کبھی مجھے جاگتے دیکھ کر وہ شے جسے ضمیر کہتے ہیں اٹھ بیٹھتی ہے۔ اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے درمیان کم از کم اس ایک شخص نے اپنے ذہن کو یا روح کو یا نام خواہ کوئی بھی دے لیں، مگر اس چیز کو جو ہمارے اندر جذبے کو زندہ رکھتی ہے، اسے اس شخص نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خبر نہیں کتنی مصیبت میں ہوگا، مجھے اس پہ رشک آنے لگتا ہے، مگر ہمارے پاس رشک کرنے کے لیے
اتنے سارے لوگ ہیں، گارڈز ہیں، انڈین آفیسر ہیں، ریڈ کراس والے ہیں، سارے آزاد ملکوں کے آزاد باشندے ہیں، اور اس کے ساتھ ملا ہوا رنج ہے جو اب کافی حد تک کند ہو گیا ہے، مگر جس کی ملاوٹ ابھی باقی ہے۔ ہمارے پاس ان چیزوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ کسی ایک پر رش کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔